میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ عزیز سامعین محترم، پچھلے جمعے آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث شریف کے اوپر اختتام کیا تھا۔ موضوع ہمارا کھانا اور پینا، اسی کا ہی اگلا پارٹ ہے، کھانے کے اوپر مزید گفتگو ہوگی۔ میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اپنی انگلیوں کو بھی چاٹنا ہے اور جو آپ کا برتن ہے اس کو بھی آپ نے صاف کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انگلی کے اوپر کوئی ایک ذرہ لگا ہو، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہو، اور وہ آپ جا کے ہاتھ دھوئیں، برکت ساری ادھر چلے گی اور خالی کھانا آپ نے کھا لی۔ آپ اس کو چاٹیں۔ ایون کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اتنی انگلیاں مبارک چاٹتے کہ آپ کے یہ پورے سرخ ہو جاتے، چاٹتے رہتے اس کو۔ اس کے اندر برکت ہے، آپ کو اندازہ نہیں کہ اس میں کتنی سینکڑوں قسم کی بیماریوں کے علاج موجود ہے جب آپ اس کو چاٹنا شروع کریں گے۔ اور پھر میں نے پیچھے جو میں یہ عرض کیا تھا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے ٹینشن نہ لیا کریں۔ پنڈ کا چودھری ہو یا وقت کا بادشاہ ہو یا کوئی بھی پڑھا لکھا ہو، آپ اپنے محبوب علیہ السلام کی سنت کو سب سے سامنے رکھا کریں۔ میں نے پیچھے جو میں عرض کیا تھا، حذیفہ بن یمان، وہ روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا، کہا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دوں؟ آپ نیچے پکڑا، اس کو صاف کر کے کھا لی۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر روٹی کا ٹکڑا ایسی جگہ پہ گر گیا جہاں وہ نیچے ناپاکی ہے تو پھر آپ اس کو اٹھائیں، اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیں، یعنی کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں جانور یا پرندے وہ کھا لیں، ان کے لیے کریں، نالی میں اس کو ویسٹ نہ کریں۔ اگر آپ نالی میں پھینکیں گے تو یاد رکھیں یہ کھانے کا ضیاع ہے، اور جو کھانے کا ضیاع ہے، اگر کھانا ضائع کیا جائے تو یاد رکھنا یہ کھانا اگر گھر سے چلا جائے نا تو دوبارہ واپس نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تو روٹی کا ٹکڑا نیچے پڑا تھا، آپ نے اٹھایا اور یہ فرمایا عائشہ اگر کھانا یا روزی کسی کے گھر سے چلی جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی۔ ہمارے یہاں کتنا زیادہ کھانا ویسٹ کیا جاتا ہے، شادی کے اوپر وہ 4 بندوں کا کھانا ایک بندہ ڈال کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس انتہا درجے کی ہمارے اندر وہاں پہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ہمیں کھانا سامنے آنے سے پہلے بندے وہ پہلی دفعہ جب کھانا لے کے آتے ہیں تو ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی اثار ہی نہیں ہمارے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں ہے کہ یار جو میرے منہ سے پہلے لقمہ وہ کھا لے گا تو کیا ہو جائے گا۔ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ شادی کے اوپر گوشت آپ کو ملتا ہے تو کیا 8 دن آپ گھر میں بھوکے رہے ہیں؟ گھر میں تو کھاتے ہی رہتے ہیں نا، بندہ پیٹ بھر کے سوتا ہے۔ میرا قد کاٹ جو یہاں تک پہنچا تو کھا پی کے ہی آیا ہوں نا۔ اگر شادی پہ آپ کو نہیں ملے گا کھانا تو کون سا پہاڑ گر گیا؟ میں آپ سے کہوں، آپ میرے پاس گفتگو سننے کے لیے آتے ہیں، بڑے ذوق شوق سے آتے ہیں، میں آپ سے کہوں کہ آپ کی طرف سے اب آنے والی زندگی میں شادی کے اوپر شکایت کا موقع نہ ملے۔ کھانا تھوڑا ڈالیں، نہیں ملتا تو کیا ہو جائے گا؟ اکثر دیکھا گیا ہے 95% یہی چانسز ہوتے ہیں کہ پہلی دفعہ گوشت آیا ہے، کھانا آیا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بھی آ جائے گا۔ گھر والے اکثر یہی رونا روتے، کہتے جی کھانا ہمارا بچ گیا ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی، پہلی مرتبہ اتنا کھانا زیادہ ڈال لیا اور پھر کھایا بھی نہیں گیا، سارا ویسٹ کر دیا۔ وہ گناہ ہے بہت بڑا۔ ہم یہ سمجھتے کہ شاید وہ جنت کی بشارتیں دیں، یہی جمعہ ہوتا ہے، نہیں، یہ دین ہے۔ آپ کے لیے سیکھنا بچپن میں ضروری تھا۔ آج یہ ہمارے ہاں دھکم بیل جو ہوتی ہے، ادھر ایک دیکھ کھل جائے تو لوگ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا بے صبری ہے، دین سے دوری ہے۔ یہ حوصلہ پیدا کریں، چلو مجھے نہیں ملے گا، میرے حصے کا کوئی کھائے گا، کھا تو لے گا نا، کیا ہو جائے گا ایک دفعہ۔ یہ روزوں کی پریکٹس ہم نے کی ہے، صبح سے شام تک بھوکے رہے ہیں، کون سا ہمارے جسم میں کمی آئی ہے؟ شادی پہ اگر ایک کھانا نہ کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بڑے ایسے مناظر دے کے اٹھ کے وہ کرتے ہیں۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ شادی کے موقع کے اوپر اس طرح یہ جو کیا جاتا ہے، مالے مفت دلے بے رحم، وہاں پہ وہ اتنا کھانا ڈال کے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ نان ہے اس کو توڑا، 2 نوالے لینے ہیں، پورا نان ضائع کر دیا۔ اچھا ایک ڈش ابھی کھا رکھے، دوسری آتی ہے تو اس کو اٹھائی پلیٹ نیچے رکھ لی ساری، ٹھیک ہے، وہاں پہ ضائع کر دی، چھوڑ دیں گی اس کو۔
اور گھر کے اندر ایک ایک لقمے کے لیے لڑائی کرتے ضائع نہیں کرتے، ایسے نہ کیا کرتے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، کھانے کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، فرمایا کچھ لوگ چور بن کے جاتے ہیں، ڈاکو بن کے آتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ؟ وہ طفیلی لوگ ہیں۔ طفیلی کہتے ہیں اس بندے کو جو بن بنائے مہمان بن جائے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بندے نے ولیمے پہ جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، تو اکثر کہتے ہیں چل یار آج تیرے کو ولیمہ کو آگے لے آنے ہیں، فلاں برادری سے بڑا ہی زبردست ولیمہ ہی، چل تیرے لے کے جانے ہیں۔ اس کو دعوت ہے نہیں، انوائٹ کیا نہیں، گھر والا بھی دیکھ کے حیران ہوتا ہے یار میں نے 300 بندے کا ارینج کیا، یہ 700 بندہ کیسے ہو گیا ہے، یہ 400 کہاں سے آ گیا؟ یاد رکھیں یہ جو 400 بندہ زائد گیا ہے یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا چور بن کے جاتا ہے، ڈاکو بن کے آتا ہے۔ آپ نہ جائیں ایسے، بن بلائے مہمان نہ بنے، چور بن کے نہ جائیں۔ اچھا ایک چیز ایسی ہے کہ اگر ایک رواج وہاں پہ وہ ماحول اس طرح کا کریٹ ہو چکا ہے کہ آپ وہاں مثلا مثال کے طور پہ آپ نے یہاں سے ایک مثال ہے لاہور جانا ہے، گاڑی پہ جانا ہے تو ڈیفینیٹلی کہ ڈرائیور ہوگا کہ دوست ہوگا، اکیلے تو نہیں جائیں گے آپ۔ تو وہ بلانے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس طرح ہے، اس طرح وقت کا ایک مثال ایم پی اے ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں تو یقیناً آپ کو پتہ ان کے ساتھ دو چار باڈی گارڈ بھی ہوں گے، 2-4 ان کے سپورٹر بھی ہوں گے۔ تو ایسا بندہ جب آئے گا یہ ذہن میں پہلے ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو انوائٹ کیا تو اس کے ساتھ 7 بندے اور آئیں گے، ان بندوں کا آنا جائز ہے۔ لیکن یہ جو کرنا ہے ایسے ہی وہ جا کے کہتے چل جی آؤ آپ کو بھی لے کے جائیں، آپ کا اس کو بلانا اور اس کا جانا دونوں گناہ گار ہوں گے۔ تو عزیز سامعین محترم، اپنے جو کھانے کے معاملات ہیں ان کو اس طرح بنائیں جس طرح حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، کھانے کے بارے میں ایک روایت اور عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا کہ لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دوستی اور سنگت بیٹھک صرف مومن کے ساتھ ہو اور تمہارا کھانا سوائے متقی پرہیزگار کے اور کوئی بندہ نہ کھائے۔ 2 باتیں بیان کی، آپ کی دوستی ہونی چاہیے تو مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ، اور آپ کے دسترخوان پہ کھانے کے لیے جو لوگ آئیں وہ نیک لوگ ہونے چاہیے۔ اب کیا گناہ گار کھانا نہیں کھا سکتا؟ کیا گناہ گار کے ساتھ دوستی نہیں لگائی جا سکتی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی دعوت کریں تو دعوت نیک لوگوں کی کریں۔ یہ جو دوستی کرنے کا اور کھانا کھانے کو دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ایک خاص یہ ہے کہ آپ کی بیٹھک سٹنگ دوستی نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ 2 چیزیں صحبت کی وجہ سے آتی ہیں، ایک بھلائی اور ایک تباہی۔ بھلائی اور تباہی دونوں یہ بیٹھک اور سٹنگ اور دوستی سے آتی ہے۔ آپ کے بیٹے کی اگر اچھی دوستی ہے تو آپ کا بیٹا کامیاب ہے، اگر بری دوستی ہے تو ناکام ہے۔ اگر اپنے اندر بھلائی پیدا کرنا چاہتے تو نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں، اگر تباہی پیدا کرنا چاہتے تو پھر برے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ عزیز سامعین محترم، اس حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کا جو بیٹھک دوستی ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو کافر حضرات ہیں ان کے ساتھ دوستی نبھانا، بیٹھک کرنا، ان کے ساتھ سلام دعا رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں ہمارے حکمرانوں کی تقدیروں کے فیصلے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ کے اندر ہوتے ہیں، اسرائیل کے اندر ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے خلاف کی بات نہیں کرتے، اسی وجہ تو وہ مذمت بھی نہیں بیان کرتے ان کی۔ لیکن یاد رکھیں دوستی صرف اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ گناہ گار جو لوگ ہیں ان سے بھی، جو گناہ علی الاعلان کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک کام کی حد تک رکھیں، سمجھائیں ان کو، لیکن ان کے ساتھ دوستی نہ کریں زیادہ، کیونکہ وہ خود ڈوبتے ہیں تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں آپ نے اگر کسی بندے کو پرکھنا ہے تو 2 کام کریں، اس کے ساتھ سفر کریں یا کھانا کھائیں۔ جب سفر کریں گے تو پھر بھی بندے کو بہت ساری چیزوں کا اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔
کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے کے بعد آپ کی طبیعت میں بشاش ہو جائے گی اور آپ خوش ہو کے اس کے ساتھ اچھی گپ شپ لگائیں گے، پھر بھی آپ کو بندے کا پتہ چل جائے گا یہ کس لیول کا بندہ ہے۔ تو اصل میں جب اچھے بندے کے ساتھ سفر کریں گے، کھانا کھائیں گے، اس کی اچھی چیزیں آپ کے اندر آئیں گی، اور برے بندے کے ساتھ کھانا کھائیں گے تو سفر کریں گے تو بری چیزیں آپ کے اندر آئیں گی۔ اسلام آپ کو سیو کرنا چاہتا ہے، محفوظ کرنا چاہتا ہے کہ کہیں آپ کا کوئی لمحہ برے بندے کے ساتھ گزر کے کہیں وہ برائی آپ کے اندر نہ آ جائے، اس وجہ سے وہ آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ وگرنہ کھانا اور پانی کسی کو دینا، اپنی ذات پہ ترجیح دینا، یہ تو ہمارے بڑے لوگوں کے طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اپنی ذات کے اوپر اللہ کی محبت کے لیے یتیموں کو، مسکینوں کو اور جو قیدی ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے بارے میں فرمایا گیا۔ ایون کس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے صدا بلند کی مسجد نبوی میں، تو کسی نے کچھ نہ دیا، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کے رسول کی مسجد میں آیا اور مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں دیا۔ مولا کائنات نماز میں تھے، آپ نے اس طرح انگلی کا اشارہ کیا تو انگوٹھی اتار کے آپ نے اس کی طرف اس طرح ایک ہاتھ سے دے دی نماز کے اندر۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اپنی ذات کے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا، یہ ہمارے بڑے بڑے جو صحابہ اکرام انہیں ہمیں تعلیم دی۔ جنگ یرموک کے موقع کے اوپر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، ایک صحابی رسول مشکیزہ لے کے پانی پلانے کے لیے، تو پہلو میں لیٹے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کرانے کی آواز سنی، کہا مجھے چھوڑو، پہلے اس کو پانی پلا دو۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے پینے سے انکار کیا، کہا کہ میرے پہلو میں سہیل وہ بو رکھے ہیں، کرا رہے ہیں، ان کے پاس لے جاؤ۔ جب دوڑ کے حضرت سہیل کے پاس لے کے گئے پانی تو وہ جام شہادت نوش کر چکے تھے، وہ دوڑتے ہوئے حارث کے پاس ہے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور جب واپس حضرت اکرمہ کے پاس آئے تو وہ بھی جان آفریں کے سپرد کر چکے تھے۔ ہمارے ہاں یہ کہ اپنی ذات پہ ترجیح دیں، لیکن یاد رکھیں آپ کے کھانے پانی کے اندر برے لوگ شامل نہ ہوں۔ اگر آپ کی دوستی بیٹھک سٹنگ برے لوگوں کے ساتھ ہوگی، کھانا ان کے ساتھ ہوگا، تو کہتے ہیں جو جھوٹ ہوتی ہے وہ بھی بندے کے اندر رس ضرور چھوڑ دیتی ہے، اثر چھوڑتی ہے۔ اگر آپ برے بندے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ برا بندہ آپ کے اندر اس کی جو صحبت ہے اس کا اثر آپ کے ذات میں بھی نمودار ہو جائے اور آپ بھی گناہ گار نہ ہو جائے۔ پھر عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں یہ بھی ارشاد ہے کہ کھانا آپ کا نیک لوگ کھائیں، برے لوگ نہ کھائیں۔ اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ نیک لوگوں کے اوپر کھانا نہیں، اپنا پیسہ بھی نیک لوگوں پہ لگانا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ہمارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ میراثیوں کے پاس جاتا ہے، بھانڈوں کے پاس جاتا ہے، وہ پیشہ ورانہ نعت خوانوں کے پاس جاتا ہے، پیشہ ورانہ خطیبوں کے پاس جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہمارا پیسہ ریاکاری کے لیے جاتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر کہ نئی عظیم بدعت شروع ہوئی ہے، بہت بڑی، قوالی کے نام کے اوپر بے حیائی کی جاتی ہے۔ اور جی نہیں تو وہ تو صوفیانہ کلام تھا۔ اچھا صوفیانہ کلام آپ نے کرنا ہے تو کیا وہاں پہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے؟ اور چلا ہے بس، کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وہاں ہزاروں روپیہ، وہ بندہ جو سارا سال فیکٹری میں کام کرتا ہے وہاں پہ ہزاروں روپیہ پھینکنا۔ حضور عیسیٰ السلام نے تو کہا تمہارا لقمہ بھی اگر کھانے کسی کو کھلانا پڑے تو نیک لوگوں کو کھلاؤ۔ مطلب کیا کہ نیک لوگوں پہ کھانا صرف کرو۔ مدارس ہمارے بھوک کی وجہ سے بند ہو رہے ہیں۔ ایک مہینے کا میری ایک مدرسے کے محتمم سے بات ہوئی، جو کہتا ہے 11 لاکھ روپے کے مقروض ہیں ابھی ہم، اور مہینہ پھر ختم ہو گیا، تنخواہیں پھر دینی ہے۔ کہتا ہے کہ ہم لوگوں سے قرض اٹھا کے صرف دیتے ہیں، اور رمضان میں ہمیں امید ہوتی ہے کہ بڑا کوئی صدقہ آئے گا، چلو اپنا قرض اتار لیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہم وہ پیسہ وہاں پہ دیتے ہیں۔ میں نے ایک محفل میں دیکھا ایک بندہ اٹھ کے وہ حضرت صاحب کے اوپر پیسے پھینک رہا تھا۔ میں نے پیچھے دیکھا اس کی قمیض اتنی پھٹی ہوئی تھی، ٹک لگا ہوا تھا۔ ہے وہ فیکٹری ملازم۔ اب اس کو بندہ یہ پوچھے یہ جو پیسے پھینک رہے کس لیے دے رہے؟ دین کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے، تاکہ 4 بندوں میں پتہ چلے کہ میں بھی پیسے پھینک سکتا ہوں۔
آپ کا پیسہ یاد رکھیں ایک ایک پائی کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ جو ریاکاری کے لیے آپ نے دیا، جو کسی کو دکھانے کے لیے دیا یا بابا بلے بلے بنانے کے لیے دیا، اس پیسے کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بارے میں کس قدر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال کے ارشادات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو پھر بھی بسم اللہ پڑھو، اور جب کھانا کھانے لگو تو پھر بھی بسم اللہ پڑھو۔ اگر آپ پڑھیں گے تو کیا ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں گے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ خبردار، یہاں سے چلو، ادھر تمہیں رات گزارنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کے پورے گھر کو لاک اپ کر دیا۔ پھر کھانے کے وقت اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے تو کہتا ہے اٹھو، یہاں سے بھی دفع ہو جاؤ، کھانے میں بھی کچھ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے بسم اللہ پڑھ لی ہے۔ اور اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھنا آپ کے گھر میں بھی شیطان رات گزاریں گے، آپ کے کھانے کے ساتھ بھی شیطان شامل ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ میں بات ساتھ ساتھ عرض کروں، ہمارے ہاں یہ ہمارا طریقہ یہ بنا ہے کہ جمعے کے اوپر کچھ ٹاپک ایسے بیان کیے جاتے ہیں جس میں جنت کی بشارتیں ہوں۔ تو یہ دین کس نے سیکھنا ہے؟ آپ ان پہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ بلکہ علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ آپ اگر گھر میں داخل ہوں تو ایک بار بسم اللہ اور ایک بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، ہر ایک کو یاد ہے، وہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ دو چیزیں عطا کرے گا، ایک تو آپ کے گھر میں اتفاق پیدا کرے گا، دوسرا آپ کے رزق میں برکت پیدا کرے گا۔ اور سب سے زیادہ جو مجھے چیز اچھی لگی وہ یہ تھی کہ گھروں میں اتفاق نہیں ہے، سگا بھائی بھائی سے جدا ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا ماں سے ناراض ہے۔ تو یہ اتفاق پیدا کرنا چاہتے تو بسم اللہ پڑھ کے شیطان کو دور کرو اور سورہ اخلاص پڑھ کے گھر میں برکتیں شامل کرو، اپنے دسترخوان پہ بھی نہ بیٹھنے دیا کرو۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سنیں، جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک صحابی بھی کھانا قریب کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے آخری لقمہ اس کا رہ گیا۔ جب لاسٹ بائٹ آخری لقمہ وہ کھانے لگا، اس کو یاد آیا میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ اب وہ آخری لقمے کے وقت کہتا ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اللہ کے نام سے ابتدا سے بھی شروع اور آخر سے بھی ختم بھی اللہ کے نام سے کر رہا ہوں۔ جب اس نے آخری لقمہ کھایا تو فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیے۔ اب وہ بڑا حیران ہوئے کہ حضور آپ کیوں مسکرائے؟ صحابہ نے پوچھا حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے تھے، اللہ نے طاقت دی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ کھانا کھا رکھا تھا تو مسلسل شیطان اس کے ساتھ کھانا کھائے جا رہا تھا۔ آخری لقمے کے وقت جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان کے پیٹ میں جتنا بھی کھانا تھا سارے کے سارا اس نے کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ مجھے اس بات کے اوپر ہنسی آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے وہ فرمایا کہ جیسے ہی اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے اپنے پیٹ سے جتنا کھانا کھایا تھا سارا باہر نکال دیا۔ فرمایا مجھے اس بات کے اوپر ہنسی آ گئی۔ اب دیکھیں کہ شیطان مسلسل آپ کے ساتھ کھانا کھاتا رہتا ہے اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ ہمارے بچوں کو کیا یہ دسترخوان پہ تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا ان کو بتایا جاتا ہے بیٹا بسم اللہ پڑھنی؟ نہیں، آپ بچوں کو بتائیں، اتنا پختہ کر دیں کہ بسم اللہ کے بغیر وہ نہ جوتا پہنے، نہ کپڑے پہنے، نہ کھانا کھائیں، نہ کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، پہلے اللہ کے نام سے شروع کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمارا رب شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، کیوں اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ آپ اپنے رب کے نام سے شروع کیا کریں۔ عزیز سامعین محترم، ہر کام بسم اللہ سے کریں، ایون کپڑے پہننے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ آپ نے بند کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کریں، چراغ جلانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے جائیں، آپ نے کپڑے پہنے تو بسم اللہ پہن کے، جوتا پہننا تو بسم اللہ پڑھ کے، کام کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ، کوئی بھی کام کرنا ہے آپ کر کے دیکھنا زندگی میں بہاریں آتی ہیں نہیں آتی۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، کہتے ہیں جی مجھے ٹینشن رہتی ہے، میں ٹینشن کا شکار ہوں، ڈپریشن کا شکار ہوں۔ تو آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں ڈپریشن کو بھگانا چاہتے بسم اللہ پڑھیں، آپ کو بیماریاں تو بسم اللہ پڑھیں۔ آپ کھانا کھاتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی شیطان کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ پھر اس سے آگے چلیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھانا تناول فرما رہے تھے، ایک بندہ آپ کے پاس بیٹھا کھانا کھانے لگا تو کھبے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، لیفٹ
ہینڈ سے وہ کھانا کھانے لگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے تکبر کی وجہ سے یہ کہا کہ جی میں یہ اٹھا نہیں سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اٹھا نہیں سکتا ہے تو تجھے اٹھانے کی توفیق بھی نہ ملے۔ اب اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ساری زندگی وہ بندہ اپنا ہاتھ دوبارہ اٹھا کے منہ تک نہیں لا سکا ہے، ہاتھ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب اس حدیث شریف کے تحت علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ تکبر کی وجہ سے تھا۔ وہ شخص بعد نے کہا کہ منافق تھا، لیکن یا کافر تھا، یہ منافق اور کافر نہیں تھا وہ مسلمان، لیکن تکبر تھا اس کے اندر۔ اور تکبر اتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان کو کسی کا نہیں چھوڑتی۔ جھوٹ بولنے پہ تکبر مجبور کرتا ہے، عاجزی نہ کرنے کے اوپر تکبر مجبور کرتا ہے۔ یہ گھروں کے لڑائی جھگڑے تکبر کی وجہ سے، یہ خاندان جدا ہوئے تکبر کی وجہ سے، یہ لوگ ہم سے جدا ہوئے تکبر کی وجہ سے۔ یہ تکبر جب تک انسان کے اندر ہے، انسان انسانیت کے دائرے کے اندر شامل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تکبر کی وجہ سے اس نے کیا، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ ہی نہ اوپر اٹھے جس ہاتھ کو تم نے اٹھانے سے انکار کیا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا ہے کہ ہاتھ اس کا ٹھیک تھا، لیکن اسے جان بوجھ کے کہا میں اٹھا نہیں سکتا ہوں۔ تو یاد رکھیں اگر آپ نے بھی کسی چیز کے بارے میں جھوٹ بولا، ہو سکتا ہے کہ وہ بیماری آپ میں پہلے موجود نہیں، اب آپ کے اندر شامل ہو جائے۔ آپ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، اور کبھی بھی کھانے کے وقت بائیں ہاتھ سے کھانا جائز ہوتا ہے اگر کوئی عذر ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے دائیں ہاتھ سے چائے پکڑی ہے تو بسکٹ بائیں ہاتھ سے پکڑ کے کھا سکتے ہیں آپ، لیکن اگر پاسبل ہو تو چائے نیچے رکھ کے دائیں ہاتھ سے پی سکتے ہیں، دائیں ہاتھ سے آپ کھا سکتے ہیں، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ عزیز سامعین محترم، کھانا بہت ہی اہم ترین چیز ہے، یہ ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ آپ کھانا اس نیت سے کھایا کریں کہ میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، میں نے عبادت کرنی ہے۔ آپ کی نیت یہ والی ہوئی ہو تو یاد رکھیں جتنے لقمے کھائیں گے یہ آپ کے عبادت میں شمار ہوں گے۔ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نیت خراب ہوگی تو آپ کا کھانا بھی خراب ہو جائے گا۔ عزیز سامعین محترم، مزید اس کھانے کے اوپر میں چیزیں آپ کے سامنے وہ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے وہ آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، یہ ماشاءاللہ کچھ نوجوان ہیں، انہوں نے وہ بینرز پکڑے ہوئے ہیں، بی کیئرفل، اور ادھر قابل غور بات انہوں نے یہ کی ہے۔ تو یہ اپنا ایک جذبہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں اور کچھ مطالبہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ مطالبہ صرف ان کا نہیں، یہ میرا بھی ہے اور آپ سب کا ہے۔ یہ مطالبہ ان کا یہ ہے کہ اس وقت فلسطین کے اندر وہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہم وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں، جہاد وہاں کرنے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہمارے اوپر ایک چیز تو ہے، وہ کیا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ فگرز انہوں نے میرے سامنے رکھے ہیں کہ ابھی تک فلسطین کے اندر کتنے شہید ہو چکے ہیں اور کیا کیا انہوں نے کر لی ہے۔ یہ ہے کہ more than 33,200 people have been killed، 33,200 کے قریب مسلمان ابھی تک شہید کیے جا چکے ہیں، اور 40% آف schools are directly hit by attacks۔ 100 میں سے 40% اسکول ایسے جن کے اوپر ڈائریکٹ بم گرائے جا چکے ہیں۔ آپ کبھی تصور لائیں نا کہ آپ کا بچہ بڑے ہائی اسکول میں پڑھنے کے لیے جائے اور وہاں بم گرایا جائے، بچہ کوئی بھی نہ بچے۔ کبھی یہ احساس پیدا کریں اپنے اندر، احساس پیدا کریں گے تو یہ آپ کے اندر جذبات آئیں گے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی ہے اینڈ 1.7 ملین پیپل آر ڈسپلیسڈ انسائڈ دا انکلیو، تقریباً 17 لاکھ کے قریب مسلمان فلسطینی ایسے ہیں جن کو وہاں محصور کر دیا گیا ہے، ان کے لیے وہ قلعہ بنا دیا گیا، اس کے اندر ان کو نشانے باندھ کے 17 لاکھ کو بھی شہید کر رہے ہیں۔ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں نا کہ کربلا کیسے قائم ہو گئی، وہاں تو صحابہ بھی موجود تھے، تابعین بھی موجود تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، تو وہاں امام حسین کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آیا؟ اس کا جواب یہی ہے
کہ کربلا ویسے ہی قائم ہوتی جیسے آج فلسطین کے اندر کربلا قائم ہو چکی. کھانا ان کا بند ہے، پانی ان کا بند ہے، دوائیاں ان کی بند ہے، اور وہاں پہ ڈرون کے ذریعے ان کو تاک تاک کے شہید کیا جا رہا ہے. اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم پیپسی کوک بھی بند نہیں کر سکتے. ان کا یہ مطالبہ ہے، یعنی انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا. کتنے سال تک جی؟ 3 سال تک. شیب ابی طالب، حضرت ابو طالب کی گھاٹی تھی جس کے اندر اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کے وہاں پہ رہے. 3 سال تک قریش نے کھانا بند رکھا. قریش نے تمام تعلقات حضور علیہ السلام آپ کے خاندان سے ختم کر دیے 3 سال تک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران آپ کریم آقا علیہ السلام پیٹ پہ پتھر باندھتے رہے، سوکھے ٹکڑے کھائے، درختوں کے پتے کھانے کے اوپر وہ آپ کے خاندان والے مجبور ہو گئے. اور آج حضور علیہ السلام کی امت کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور کیا ہم وہ کوک پیپسی بند نہیں کر سکتے؟ کیا آپ جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ یہ پرومس کریں انشاءاللہ آج کے بعد جتنی بھی اسرائیل کی کمپنیوں کی جو چیزیں ہیں ان کی انشاءاللہ ہم استعمال نہیں کریں گے. کرتے وعدہ انشاءاللہ؟ کوک، پیپسی، مرینڈا، جتنی بھی ان کی بوتلیں ہیں وہ نہیں پیئیں گے. پاکستانی برانڈ ہے، گورما ہے، پی لیں آپ، معیار جائے جیسا بھی ہے. لیکن یہ یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک پیپسی کی وجہ سے 50 روپے کی پیپسی پی آپ نے اور وہ 50 روپے سیدھا اسرائیل کے پاس پہنچے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 50 روپے کا تھوڑا سا بارود کسی گولی میں شامل ہو اور وہ کسی فلسطینی بچے کے سینے کے اندر جا کے لگے. کیا جواب دیں گے سونے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بوتل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ان کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہیں، گروپس کے اندر وہ میسیج شیئر ہوتے ہیں. خدا را آپ ان کا بائیکاٹ کریں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ نوجوان یہ یونیورسٹی کے مدرسے کے نہیں ہیں، یہ مدرسے کے نہیں ہیں، یہ یونیورسٹیز کے ہیں. ان کے اندر جذبہ ہے تو ہم تو پھر مذہبی لوگ ہیں. ہمارے اندر جذبہ دل موجود ہے. یاد رکھیں، کامیابی نمازوں سے نہیں، کامیابی عشق مصطفیٰ سے آئے گی. کامیابی سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی محبت سے آئے گی، اور حضور کی محبت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے سرکار کی امت سے پیار کیا جائے، حضور علیہ السلام کی امت سے محبت کی جائے. اور پھر میں یہ بھی آخری بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کی نیت دیکھی جائے گی. آپ کا بہت بڑی کوانٹٹی جو مقدار اس کو نہیں دیکھا جائے گا. آپ ایک 50 روپے کی بوتل نہیں پیتے. عام لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی 50 روپے کی بوتل سے کیا فرق پڑے گا، لیکن دیکھیے یہاں پہ نیت جاتی ہے. آپ کی نیت کیا تھی؟ جہاد تھا. آپ نے 50 روپے کی بوتل نہیں پی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو سکتا ہے یہی آپ کی ادا پسند آ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ جلائی گئی تو وہاں ایک چھپکلی پھونکے مار رہی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنی بھی چھپکلیاں ان کو مارنے کا ثواب ہے، مار سکتے ہیں آپ اس کو. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تقریباً 6-7 ہزار سال پہلے ایک چھپکلی نے پھونک ماری تھی. وہ چھپکلی اور آج کی چھپکلیاں کیا سیم ہے؟ اچھا، اس کی پھونک سے کتنی آگ نے جلنا تھا زیادہ؟ کتنی پاور تھی اس کی پھونک میں؟ کچھ بھی نہیں. وہ کئی میلوں دور کھڑی ہو کے پھونکے مار رہی تھی. اس کی صرف نیت تھی آگ کو جلانے کی. اس نیت کی وجہ سے اس کو بھی مارنے کا حکم اور اس کی ساری اولاد کو مارنے کا حکم. یاد رکھیں، آپ کی بھی نیت کو دیکھا جائے گا. یہاں میری پیپسی پینے کی وجہ سے اگر ان کے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ بھی چلا گیا اور وہ روپیہ کسی برود میں استعمال ہو کے فلسطینی کے سینے میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے سونے مدینے والے سے ناراض ہو جائے. عزیز صاحب محترم، آپ یہ تہیہ کریں. انشاءاللہ ہم بھی اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یہ شامل ہیں اور ہم ان کی اسرائیل کی کوئی بھی ایسی چیز ان کے برانڈ کی، میکڈونلڈ ہے، چاہے یہ بوتل کے برانڈ ہے، چاہے کوئی سرف ہے، چاہے کوئی صابن ہے، چاہے کوئی بسکٹ ہے، آپ خدا اس کو استعمال نہ کریں. آپ کریں گے تو یہ ہماری بے وفائی ہوگی فلسطین کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.